بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور علی شاہ صاحب کے حکم نامے اور ان کی پوری پروسیڈنگز کو غیر مؤثر کرنے کے لیے جناب یحییٰ آفریدی نے 6 رکنی لارجر بینچ بنایا تھا، لیکن اس میں بھی ایک غلطی ہو گئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ 6 رکنی لارجر بینچ منڈے کو یعنی 27 تاریخ کو دن 1 بجے بیٹھے گا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ صبح سویرے سنا دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہی ہوا۔ آج ایک اچھی خبر، اور کم از کم یہ جو موجودہ سینیریو ہے 26 یعنی ترمیم کو باقی کو لے کے، اس حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ چند گھنٹے باقی ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی کے اندر جو بینچ ہے 2 رکنی، جس میں وہ ہیں اور جسٹس عقیل عباسی ہیں، کل منڈے کے روز وہ توہین عدالت کا کیس جس میں ان کا مقدمہ نہیں لگایا گیا تھا، اس کا فیصلہ سنانے جا رہا ہے۔ وہ صبح غالباً 9 بجے یا جتنے بجے بھی فیصلہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لارجر بینچ کے فیصلہ سنائے جانے سے پہلے وہ یہ فیصلہ سنا دیں گے۔ اب لارجر بینچ کے حوالے سے بھی چونکہ اسپیکولیشنز ہیں، جس میں جسٹس منصور نے کہا میں نے 5 رکنی بینچ کی بات کی تھی، تو جسٹس یحییٰ نے کہا 4 رکنی بینچ، لیکن جب بینچ بن کے آیا تو 6 رکنی بینچ تھا۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے خط لکھا۔ اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں۔ پروسیڈنگز میں یہ تاثر آیا کہ سپریم کورٹ فل کورٹ کی جانب جائے گی اور چیف جسٹس کو لکھا جائے گا، فیصلہ دیا جائے گا کہ یہ میٹر ہے اور اس کو جلدی سے جلدی فل کورٹ کے سامنے پلیس کیا جائے۔ یہ بنیادی سوالات ہیں اور ان سوالوں کے جواب ملنے چاہیے ریگولر بینچ کے، اور اس حوالے سے جو آئینی بینچ ہے وہاں پہ ساری باتیں ہوئی، عدالتی معاونین کے بھی تھے، اور اس میں ایک موقع کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بنیادی توہین تو کمیٹی نے کی ہے جنہوں نے ہم سے کیس واپس لیا۔ تو اس وقت بھی تاثر یہ آیا تھا کہ آیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اور جسٹس امین الدین خان کو یہ توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو سکتا ہے؟ اور نمبر 2 یہ تھا جس میں بھی انہوں نے خط میں اعتراض بھی کیا جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے اوپر اور جسٹس مندوخیل کے حوالے سے کہ وہ آئینی بینچ کا وہ اس کمیٹی کا حصہ ہے، تو وہ اس لارجر بینچ کا پارٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ یعنی وہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کیس آیا تو ہمارے پاس ٹھیک کیس آیا؟ تو اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جس میں مطیع اللہ جان جیسے جو کورٹ رپورٹرز ہیں جو سپریم کورٹ کو وہاں پہ اسلام آباد میں کور کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ ایک تو یہ جو شو کاز کے حوالے سے 6 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا ہے، اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے اور پروسیڈنگز کو حقیقی معنوں میں آگے بڑھانے کے لیے اور ڈو اور ڈائی سچویشن سے نکلنے کے لیے اب ایک ہی راستہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے 4 ججز سے مراد یہ ہے جس میں 2 ریگولر کمیٹی جس میں جسٹس منصور ہے، جسٹس یحییٰ ہے اور جسٹس امین الدین خان ہے، ان کو، اور پھر ایک آئینی کمیٹی جس میں جسٹس امین الدین خان، محمد علی مظہر اور مندوخیل شامل ہیں، تو ان 4 ججز کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیں۔ لیکن اس دن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم ادارہ بچا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ ان کا ممکنہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا فل کورٹ؟ اگر وہ فل کورٹ کہہ دیتے ہیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ نہ بنائی تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ عدالتی معاونین اس بات کے اوپر متفق تھے کہ یہ کمیٹی کا اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے کہ وہ فل کورٹ بناتے ہیں یا نہیں بناتے۔ پھر وہاں پہ احسن بھون نے کہا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جس پہ عمل درآمد نہ ہو تو مسائل اس سے بڑھیں گے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کل کے حوالے سے ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اور باقی جو معاملات ہیں اس میں اب کیا وے فارورڈ ہے، جس میں جسٹس منصور اپنی اتھارٹی بھی بنوائیں، اور اب آپ جانتے ہیں کہ 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کو 20 سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ بھی کل سے اس کی پروسیڈنگز ہونی ہے تو کیا وہ خود پروسیڈ کرتے ہیں یا وہ اس معاملے کو جوڈیشل کمیشن میں بھیج کے فل کورٹ کے سامنے لگاتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک دلچسپ بات ہوگی۔ اب دوسری بات مارچ والی بات ہے۔ ایک چیز آپ کو بتانی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب 8 فروری کے حوالے سے احتجاج اور سارا کچھ جو ہے، پھر کل جنید اکبر صاحب کو جو ذمہ داری دی گئی، تجزیہ کار یہی سب بتا رہے ہیں اور سب کی رائے اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ جنید اکبر کا آنا ایک انڈیکیٹر ہے، اور انڈیکیٹر یہ ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں یا مذاکرات میں اس مسئلے کا حل نہیں دیکھ رہی. ان کو پتا ہے کہ معاملہ سڑکوں کے اوپر ہی آئے گا. اور کل جنید اکبر صاحب نے جیل سے نکل کے بات بھی کی ہے کہ 8 فروری کی بھرپور تیاریاں کریں گے, نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ ہی دبنے والے ہیں, لیکن اصل بات مارچ والی ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو پیشکش کی گئی ہے کہ آپ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش کر دیں, جس طرح مریم نواز شریف اور نواز شریف خاموش ہو گئے تھے جب ان کو کہا گیا تھا, اور جب وہ خاموش ہوئے تو پھر ان کو ڈیل مل گئی تھی, پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے, اور پھر ابھی تو ان کو گورنمنٹ بھی مل گئی. تو عمران خان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ ٹویٹر ہینڈل خاموش کر لیں, باقی ذرا ماحول کو ٹھنڈا ہونے دیں. تو عمران خان نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ میں ٹویٹر ہینڈل یا باقی چیزیں خاموش کر لوں گا. عمران خان نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر نکل رہے ہیں, وہ اپنی پارٹی کی کمان کو تبدیل کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں وہ موبلائز کر رہے ہیں. اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 فروری کو تحریک انصاف کوئی شٹ ڈاؤن ہڑتال کر سکتی ہے, پیا جام کی طرف جا سکتی ہے, کچھ احتجاج ضرور ہو سکتا ہے جس میں لوگوں کو سڑکوں پہ نہ نکالنا پڑے, ہر کوئی اس میں حصہ ڈالے. اب اس میں ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جنوری اور فروری تو 8 تک دیکھیں نا, ایک چنک مہینے کا ویسے گزر جائے گا, تو اس کے ساتھ تحریک انصاف غالباً 8 فروری کو اعلان کر سکتی ہے یا بعد میں اعلان کر سکتی ہے, اور تحریک انصاف مارچ میں ایک بار پھر مارچ کرنے جا رہی ہے. اب مارچ کا مطلب یہ ہوگا کہ رمضان المبارک کے بعد, کیونکہ 10 فروری تک یہ کر لے اور فروری کے غالباً آخر کے اندر جو ہے وہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا. تو جیسے ہی رمضان ختم ہوگا, یہ خبر ہے آپ کے لیے, تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنی بھرپور سیاسی ایکٹیویٹی کے ساتھ میدان میں آئے گی. اس وقت موسم کی جو شدت ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوگی, اور بہت سارے لوگوں کی جو یہ چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر اختتام پہ آ جائیں گی. اچھا, اب 2 خبریں آپ سے اور شیئر کرنی ہے. ایک تو کل میں نے آپ کو وضاحت دی تھی کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے حوالے سے. نمبر 2, ہیرا جو محسن نقوی ہے, پاکستان میں تو خیر وہ شخص ہی اتنا طاقتور ہے, وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو وہ آج موصوف میڈیا کے اوپر پھر آئے اور وہ فرمانے لگے کہ انہوں نے امریکہ میں کسی تقریب میں بھی, جو چین مخالف تقریب تھی, اس میں شرکت نہیں کی, اور جو مخالفین ہیں وہ زہریلا پراپوگنڈا کر رہے ہیں, اور جو پراپوگنڈا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے, سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کے نقصان ہو. میری صرف اتنی گزارش ہے کہ جناب کو واپس بلا لیا جائے, ورنہ کوئی اور پاکستان کے خلاف کچھ کرے یا نہ کرے, جناب کے ہوتے ہوئے کوئی اچھی خبر نہیں آ سکتی. اور آپ نے جو کچھ پنجاب میں کیا, جس کی خدمات کے وجہ آپ کو لایا گیا, تو آپ تو کم از کم آپ سے توقع نہیں رکھی جانی چاہیے کہ آپ کے ہوتے کوئی خیر کی خبر ہوگی. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. پاکستان میں ان کا ایک نمائندہ, کابینہ, وزیر اعظم سب کے اوپر بھاری ہے. آج انڈیا میں 26 جنوری کو وہ ریپبلک ڈے یعنی یوم جمہوریہ مناتے ہیں. یہ کوئی جنگ جیتنے کا ان کا دن نہیں ہے, کوئی جنگ میں ہارنے کا دن نہیں ہے, بلکہ یہ ان کے سمویدھان یعنی کانسٹیٹیوشن کا دن ہے, جس کو وہ مناتے ہیں, بھرپور مناتے ہیں. انڈین پرائم منسٹر کے ٹویٹر ہینڈل سے جو پیغام تھا وہ بھی بہت دلچسپ تھا, اور وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں, جوش و خروش کے ساتھ سب مناتے ہیں. اور ہمارے ہاں اچھا مزے کی بات کیا, آج کی تقریب میں انہوں نے انڈونیشیا کے صدر کو بلایا مہمان خصوصی کے طور کے اوپر, لیکن ان کا مرکز نگاہ ان کا پردھان منتری یعنی وزیر اعظم ہوتا ہے. معلوم نہیں کہ پاکستان میں ایسا دن کب ہوگا جب ہمارے دستور کو بھی عزت ملے گی, ہمارے جمہور کو بھی عزت ملے گی, اور ہمارے وزیر اعظم بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل اور مرکز نگاہ ہوں گے. اس کے